السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 رہے گی۔ آیت الکرسی کا بیان چل رہا ہے اور آیت الکرسی کا یہ چوتھا بیان ہے۔ انشاءاللہ تعالی پانچویں بیان پر آیت الکرسی کی مختصر تفسیر کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ۔ آیت الکرسی کے تعلق سے یہ چوتھا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، تیری عبادت سے ہمیں دور کر دے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، آپ کی محبت سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ہم اس عظیم کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ توحید ہے جو ہماری پیدائش کا مقصد، اور توحید کا انکار شرک ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں۔ اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت کیوں کرنا اور کیوں باطل کا انکار کرنا؟ اس تعلق سے قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس بات کا علم دیا، یا اللہ نے اپنی معرفت کرائی، اپنی پہچان کرائی کہ یہ ہے تمہارا رب، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اور بالخصوص یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں آیت الکرسی کے اندر، تو اللہ رب العزت نے جہاں پر اپنی معرفت کرائی، وہیں پر جو عیب اور نقص ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک بھی ثابت کی کہ وہ پاک ہے، اور کائنات دیکھ کر کے ہم یہ ثابت کرتے ہیں، یا ثابت ہوتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت ان عیبوں سے پاک ہے۔ اس کے باوجود بھی جو اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے، اللہ کی پہچان حاصل نہ کرے، تو پھر وہ شرک کرتا ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، یعنی کوئی شخص اللہ کی عبادت تو کرتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے علاوہ بھی کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، کسی بھی مخلوق کو، تو گویا کہ وہ شرک کرتا ہے۔ اور شرک کرنے والا اللہ رب العزت کے نزدیک شر البریہ، اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ بدترین مخلوق۔ ہمارے نزدیک دنیا میں سب سے بدترین مخلوق کون سی ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، گندگی میں رینگنے والا کیڑا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ رب العزت کا حق کسی اور کو دیتی ہے، یعنی شرک کرتا ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ، اور شرک کے ساتھ کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرتا۔ شرک نیکیوں کو ختم کر دینے والا گناہ ہے۔ شرک کرنے والا دائمی جہنمی ہوتا ہے، اور مشرک کی شفاعت بھی نہیں کی جاتی۔ شرک تباہ کر دینے والا گناہ ہے۔ اس تعلق سے ہم نے کل پڑھا تھا، اور اس کے پہلے بھی بارہا ہم اس تعلق سے پڑھ چکے ہیں کہ شرک کیسا خطرناک جرم ہے، جو کسی بھی حالت میں اگر کوئی توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی معافی نہیں ہے۔ بندہ شرک سے بچ جائے، اس تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر اپنی صفات بتائی، اپنی قدرت بتائی کہ بندہ اللہ کو پہچان لے، اور جو اللہ کو پہچان لے گا وہی شرک سے بچ سکتا ہے۔ جس کو اللہ کی ذات صفات کا علم ہو جائے گا، وہی اللہ رب العزت، جس کو ربوبیت کا، اس کے رب ہونے کا علم ہو جائے گا، وہی شرک سے بچ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ وہ حی ہے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے۔ یہاں پر جو آج جس کے اوپر ہم غور کریں گے، تو اللہ رب العزت نے اپنی معرفت جو کرائی، اس میں سب سے پہلے نمبر پر
ذات کے تعلق سے بیان کیا، ذات کے تعلق سے بیان کیا، اور پھر ملکیت کے تعلق سے بیان کیا، پھر علم کے تعلق سے بیان کیا، اور پھر ساری مخلوق پر اللہ کی کیسی قدرت ہے، کیسا کمانڈ ہے، اس کے تعلق سے بیان۔ اب دیکھتے ہیں ذات کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا کہ وہ الحی القیوم ہے، زندہ ہے اور سب کو سنبھالے ہوئے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، خود قائم ہے اور لوگوں کو، دوسری مخلوق کو قائم کرنے والا ہے۔ یہاں حیات کا ذکر کیا اور حیات کی نقص کا ذکر کیا۔ حیات کی نقص، حیات کی کمزوری کیا ہے؟ اونگ، نیند، اونگنا، سونا، بھولنا وغیرہ۔ تو اس نقص کا انکار کیا اللہ سبحانہ وتعالی، اور کائنات دیکھ کر کے اس بات کا یقین ہوتا ہے، اور کائنات اپنے وجود پر قائم ہے، یعنی اس کو قائم رکھنے والا، چلانے والا، اس کو تھامنے والا وہ سویا اور اونگا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز آئی کہ ذات کے تعلق سے ذکر کیا، اور حیات کا ذکر کیا، اور حیات کے نقص سے اپنے آپ کو پاک ثابت کیا، پاک بتا کہ اونگ اور نیند اس سے نہیں آتی، لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، اور اس وجہ سے نہیں ہے کوئی بات کی، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا، کوئی ایسا نہیں ہے جو خود سے قائم ہو گیا اور جسے تھامنے کی کسی کو ضرورت نہ ہو۔ ہر کوئی قائم ہونے کے لیے بھی محتاج تھا اور تھامنے کے لیے بھی محتاج ہے اللہ سبحانہ، قائم رہنے کے لیے بھی محتاج۔ ہر کسی کو زندگی کے اندر تھکان اور نیند اور اونگ آتی ہے، وہ بھولتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی ملکیت کا ذکر کیا، ذات کے بعد ملکیت کا ذکر، اور ملکیت کا نقص سے اپنے آپ کو پاک کیا، پاک بتایا۔ ملکیت کیا ہے اللہ رب العزت کی؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا ہے۔ اور پھر کل ہم نے کئی آیتوں کے ذریعے سے اس بات کو سمجھا کہ یہ چیلنج کسی نے بھی پورا نہیں کیا اور نہ کر سکتا، کہ ایک ذرے سے لے کر کے بلند آسمان تک اور ایک چیٹی سے لے کر کے ہاتھی تک ہر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، پیدا کیا۔ اور ملکیت کا نقص کیا ہے؟ ملکیت کے اندر کمزوری، جیسے ہمارے پاس کوئی ملکیت ہے، کوئی چیز ہے، تو ملکیت کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جس کی ملکیت ہے اس ملکیت سے کوئی اس میں سے چرا لے، چھین لے کر کے چلا جائے، وہ نہیں چاہ رہا لیکن اس کے بعد بھی لے کر کے چلے جائے، تو یہ ملکیت کا نقص ہو۔ اسی طریقے سے جس کی ملکیت ہے وہ اپنی مخلوق کو ان کے گناہ پر پکڑنے کے لیے کسی کے سفارش کا محتاج نہیں، کیونکہ سفارش کا محتاج وہ ہوتا ہے جس کے پاس مجرم کے بارے میں علم نہ ہو، جو بھول گیا ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سارے تعلق سے، اور یہ سفارش کی ضرورت نہیں ہے اسے، یہ ملکیت کا کمال ہے، ایسی ملکیت والا رب کہ دنیا اس کی، حکم اس کا۔ تو اس کے تعلق سے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ تو دنیا کے اندر بھی یہاں پہ تو سفارش کے تعلق سے آخرت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ کون ہے جو آخرت میں تمہاری سفارش کرے، اور اس کے تعلق سے بھی چند آیتیں ہم نے کل دیکھی۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت اگر کوئی اپنی چیز نہیں دینا چاہ رہا، اور سب کچھ اللہ کا ہے، ایک ایک ذرہ اللہ رب العزت کا، ایک ایک مخلوق اللہ کی ہے، تو کون ہے جو اللہ سے چھڑا کر کے دے دے؟ اللہ نہیں دینا چاہ رہا اور کوئی دے دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا مل کر کے کوئی چیز دینا چاہ رہی ہے اور اللہ نہیں دینا چاہ رہا، تو پوری دنیا مل کر کے بھی وہ چیز نہیں دے سکتی۔ اور اللہ رب العزت کسی چیز کو دینا چاہ رہا اور ساری دنیا مل کر کے اس کو چھیننا چاہ رہی ہے، تو کیا اللہ رب العزت سے چھین سکتی؟ تو دوسرا پوائنٹ ہم نے دیکھا کہ اللہ کی ملکیت کا ذکر کیا اور ملکیت کے نقص کا انکار کی، کمزوریوں کا انکار کی۔ تیسرا اللہ کا علم، بہت خاص چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں، 4 چیز۔ پہلا اللہ نے اپنے ذات کے تعلق سے بیان کیا، دوسرا ملکیت کے تعلق سے بیان، تیسرا علم کے تعلق سے بیان کیا، اور چوتھا ساری مخلوق پر اللہ کا کمانڈ، اللہ رب العزت کی قدرت، کیسی قدرت کامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد 2 صفات آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ کل، اس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العزت کا علم، اس کے تعلق سے آج ہم پڑھنے والے ہیں، اور مخلوق کے علم، مخلوق کا جہل اللہ رب العزت نے بتایا، اللہ نے اپنے علم کے تعلق سے بتایا، اور مخلوق کا جہل بتایا کہ مخلوق کتنا لا علم ہے، اور اسے اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا یہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا علم یعنی مستقبل کا، حال کا یا ماضی کا، فیوچر ہو، پریزنٹ ہو یا پاسٹ ہو، آئیں پڑھیں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان سے چھپا ہوا، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے، پریزنٹ میں جو بھی چل رہا ہے، اور جو ہم سے چھپا ہوا ہے، آنے والا ہے۔ اور اس تعلق سے یہاں پہ علم کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنے طرف کی، یعنی اور بھی دوسری آیت ہم پڑھیں گے ابھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کا علم اللہ رب العزت کے اختیار میں، جیسے مستقبل کا علم، فیوچر کا، کل کیا ہونے والا ہے،
یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ رب العزت، جسے غیب بھی کہتے ہیں۔ چند دلائل ابھی میں پیش کرتا ہوں۔ دوسرا، حال کا ذکر، حال کا ذکر یعنی پریزنٹ کا، ابھی کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، ہماری نظروں کے سامنے جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور نظروں کے سامنے بھی وہ نظر آ رہا ہے جو اللہ دکھانا چاہ رہا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بازو سے تمہارے نکلا اور تم نے مجھے دیکھا نہیں، اور واقعی نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے بیچ میں سے ان کی تلواریں تنی ہوئی ہیں، تلواریں لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے نکل گئے، وہ نہیں دیکھ رہے۔ جمیلہ بدتمیز عورت ایک بڑا پتھر لے کر کے نبی مکرم کو مارنے کی نیت سے آ رہی ہے، آپ ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق گھبرا رہے ہیں۔ نبی مکرم نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اور میرے بیچ میں حجاب لگا، تو ہم وہ دیکھتے ہیں جو اللہ رب العزت دکھاتا ہے۔ ان فضاؤں میں ابھی کئی مخلوق ہے، پانی کے اندر کئی مخلوق ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے، یہاں فرشتے ہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے، یہاں جنات ہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے، اگر ہو جنات تو ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے، فرشتے تو ہیں، اس کا تو ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، شہر میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، تو پریزنٹ کا بھی ہمیں کچھ علم نہیں، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، ماضی میں کیا ہوا، پاسٹ میں کیا ہوا، کس نے کیا کیا، کیسے کیا، اس کا بھی ہمیں علم نہیں۔ اور اس کے اچھا اللہ کا علم، اللہ کے علم کے تعلق سے ایک حدیث کہ ہمارا علم کیسا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1220 سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں مذکور ہے کہ ایک چڑیا نے سمندر میں ایک یا دو ٹھوکے مارے، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے علم اور آپ کے علم، میرے علم اور آپ کے علم، یہاں پہ میں حدیث کو روک رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وقت کے نبی ہیں، اور کون سا علم دیا گیا، تورات کا علم، وہ تورات جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، جیسے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو بنایا، اسی طرح تورات کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، وہ عظیم علم جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ بنی اسرائیل پہ آپ ان کے علم کو کیا کہیں، اور پھر خضر علیہ السلام کا علم، کہ علم کو اور حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام، علم کا ایسا حرص آپ کو، ایسی چاہت علم کی کہ خضر علیہ السلام کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ اب میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ ساتھ میں چل رہے ہیں اور سمندر آیا، سمندر کے پانی اور گہرائی کے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کس قدر پانی ہے سمندر کے؟ اس سمندر کے پاس ایک چڑیا آ کر کے بیٹھتی ہے اور سمندر میں اپنی چونچ کو مارتی، اور چونچ کو مار کر کے سمندر سے کچھ پانی لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر اس چڑیا کے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے سمندر سے کچھ پانی لیا ہے، اور خضر علیہ السلام اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ موسیٰ سے کہا کہ میرے علم اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے کم نہیں کیا، مگر جتنا اس چڑیا نے ٹھونک سے سمندر کے پانی کو کم کیا۔ مطلب اللہ رب العزت کے علم سے ہم نے کتنا علم لیا جتنا اس چڑیا کے پانی منہ میں ہے، اور اللہ کا علم، اللہ اکبر، وہ صرف اللہ جانتا، تو اس کے علم سے وہ جتنا جس بندے کو چاہتا اتنا عطا کرتا، اور جب چاہتا جب عطا کرتا۔ پہلے اس حدیث کو لکھے، حدیث نمبر 1220 آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے، کس کے علم میں سے؟ اللہ رب العزت کے علم، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے، اپنے احاطے میں اپنی مرضی سے وہ اپنے علم، میرے علم کو، یعنی اللہ کے علم کو نہیں لا سکتے، کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جو وہ چاہے، یعنی اللہ رب العزت جتنا چاہے گا اتنا علم عطا فرمائے، اور وہ اس کے علم میں سے۔ اس تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہوئے، اللہ کا علم یعنی اللہ کے بارے میں علم، اور اللہ کے بارے میں علم من وعن، جتنا بتایا گیا اتنا ہی ہے اور بہت کم ہے، لیسا کمثلہ شیء کہہ دیا اللہ نے کہ میرے مثل کوئی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار جب ہوگا جب ہی ہمیں کچھ باتیں جو اللہ جتنا چاہے گا پتہ چلے، تو اللہ کے علم کے بارے میں ہے۔ اور دوسرا، اللہ جن چیزوں کو جانتا ہے ان چیزوں کا علم، اللہ جن چیزوں کو جانتا ہے ان چیزوں کا علم، یعنی اللہ کا علم۔ تو اللہ کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لے سکتے، خود حاصل نہیں کر سکتے سوائے اس بات کے جو وہ چاہے، اللہ جتنا چاہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس تعلق سے، روح کے تعلق سے یہودیوں نے پوچھا قل الروح، تو آپ نے، اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی قل الروح من امر ربی، ان سے کہو، روح کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں، ان سے کہو یہ اللہ کا امر ہے، اور جو تمہیں دیا گیا ہے الا قلیلا، وہ بہت کم ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہو، اور اس کا علم جو تمہیں دیا گیا ہے وہ کتنا ہے؟ قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں
کہ جسم کے تعلق سے اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ یہ تمہارا جسم ہے اور جسم کے تعلق سے جو تمہیں علم دیا گیا وہ تھوڑا ہے. تو جسم کا علم اللہ رب العزت نے جب جتنا چاہا، جس سن میں جتنا چاہا اتنا علم ہمیں عطا کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہم نے سیل کو، ڈی این اے کو اور بال کی کھال تک پہنچ گئے. جسم کے بارے میں اس قدر جانا، لیکن روح کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا نا میں جو علم دیا ہوں وہ قلیل ہے روح کے تعلق سے. تو روح کے تعلق سے ابھی اتنے ہی ہیں، اس کے آگے نہیں پہنچ پائے. نیوٹن نے ہی کیوں سوچا کہ یہ سیب اوپر سے نیچے گرا؟ اس کے پہلے بھی تو سیب گرتا تھا. اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے سوچنے پہ مجبور کیا اور پھر اس نے اس کی تحقیق کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دماغ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ تہہ تک پہنچتا ہے. صحیح اور غلط کی تمیز اسے ہے. انسان کے دماغ کو اللہ نے صحیح اور غلط کی تمیز دیا ہے اور تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت دی. تو وہ تہہ تک پہنچا اور پھر اس نے بتایا کہ اس وجہ سے. تو جب جس چیز کا چاہا اللہ رب العزت نے علم عطا کیا. جب چاہا پیٹرول کا علم عطا کیا، نکال دیا پیٹرول، پھر اس کا علم عطا کر. تو علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اور وہ علم کے تعلق سے کسی اور کے لیے عقیدہ رکھنا کہ اس مستقبل کا علم یا حال کا علم یا ماضی کا علم یا غیب کا علم کوئی اور بھی جانتا ہے، تو گویا کہ یہ اللہ رب العزت کا حق کسی اور کو دینا ہے اور یہ شرک ہے. اور یہ عقیدہ انسان کو تباہ اور برباد کر دے. دیکھتے ہیں اس کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر نے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 530 میں ایک آیت ذکر کی ہے، سورہ مریم آیت نمبر 64. اور ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے. مطلب فرشتے اللہ کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہے وہ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے، جو آگے ہے، پیچھے ہے اور جو درمیان میں ہے، سب اس کا ہے. یعنی کیا ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کا ہے اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے. یعنی فرشتے اس علم کے تعلق سے اپنی لاچاری پیش کر رہے ہیں کہ اس کے حکم کے بغیر، ایک تو اس کے حکم کے تعلق سے بھی کہ اس کے حکم کے بغیر ہم نہیں اتر سکتے. اور وہ اللہ سب جانتا ہے کہ ہمارے آگے کیا ہے، پیچھے کیا اور ابھی کیا ہے، اور وہ بھولنے والا نہیں ہے. تو فرشتے بھی وہی جانتے ہیں جو اللہ رب العزت جتنا انہیں علم عطا کرتا. اس تعلق سے دوسری آیت علم کے تعلق سے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110. اور وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وہ اپنے علم سے اللہ رب العزت کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. دوسرا سورہ مائدہ آیت نمبر 97. بلا شبہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی دعا سکھا. اور صحابہ کون؟ جن سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی ولی اللہ پیدا نہیں ہوتے. یہ رضی اللہ عنہم اور ورضوا عنہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بعد آنے والے اگر ایک احد سونے کا پہاڑ بھی خرچ کریں گے تو میرے صحابہ کی ایک مد کے یا آدھی مد کے برابر نہیں ہو سکتی. ایک مٹھی یا آدھی مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتی وہ صحابہ. اور ان صحابہ کو کیا سکھایا؟ آپ نے استخارہ کی دعا سکھائی. اور استخارہ کب کیا جاتا ہے؟ جب کسی معاملے میں ہمیں فیصلہ کرنے میں پریشانی آ رہی ہے، جیسے یہ کاروبار کریں یا نہ کریں، اس شخص سے نکاح کریں یا نہ کریں، سفر کریں یا نہ کریں، سودا کریں یا نہ کریں، یہ ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا، یہ میری ذات کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ میرے کاروبار کے لیے، میری زندگی کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا آگے کیا ہوگا. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ ہمیں ایسا سکھایا، استخارہ کی دعا ایسی سکھائی جیسے قرآن کی دعا سکھاتے. اور کیا ہے وہ دعا؟ اللہم انی استخیرک، اے اللہ ہم تجھ سے خیر کا سوال کرتے ہیں. یعنی خیر کیا ہے، کس میں ہے؟ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. اے اللہ خیر کا جاننے والا تو ہے. تو وہ صحابہ کو نہیں پتا تو ان کے بعد آنے والوں کو کس کو پتا ہو سکتا ہے؟ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں جن سے ہم نے بیعت کر لیے ہیں، جن سے ہم نے شاگردگی قبول کر لی ہے، اور یہ ہمارے تعلق سے سب کچھ جانتے ہیں، تو یہ غیب ہے. اور یہ غیب اور دیکھتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 59، سورہ انعام آیت نمبر 59. اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں یعنی غیب کی خزانے، جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں کنجیاں اس کی خزانے اللہ کے پاس. صاف طور پہ بالکل آیت ہے. اور اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس یعنی کسی اور کے پاس نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، خزانے، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اور کتنی کلیئر بات ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اسے تمام چیزوں کا علم ہے جو خشکی میں ہے. اللہ کو اب اللہ کے علم کو جانے آپ کہ اس کو تمام چیزوں کا علم ہے جو خشکی میں ہے. خشکی میں یعنی سوکھی جگہ میں،
یعنی جنگل میں، شہر میں، ریگستان میں جتنی بھی خشکی کی جگہ دکھ رہی ہے، یہاں پہ جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی انسان ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، اور جتنے بھی ذرات ہیں، ان سب کا علم ہے۔ اور جو دریا میں ہے، اللہ اکبر، اور دریا کے اندر، سمندر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کے علم ہے۔ اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کا بھی علم ہے۔ اب بتائیں کس قدر پیڑ ہے، اور ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ رب العزت کے وہ علم میں ہے۔ ایسا علیم ہے ہمارا رب۔ تو جو ایک پتے کے تعلق سے جانتا ہو، کیا وہ آپ کی اور میری ضرورت کو نہیں جانتا؟ کیا وہ آپ کی اور میری پریشانی کو، اپنی مخلوق کی پریشانی کو نہیں جانتا؟ اور اشرف المخلوق کیا ان کی ضرورتوں کو نہیں جانتا؟ یہ جو پریشانیاں ہمارے اوپر، اللہ رب العزت فرمائے یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم رجوع کرو، اور یہ تمہارے کچھ اعمال کا نتیجہ ہے، پورے اعمال کا بھی نہیں، تاکہ تم توبہ کرو، لوٹو۔ تو یہ ایک ایک پتا جو گر رہا ہے اللہ رب العزت کے، وہ بھی کاؤنٹ اس کو بھی کر رکھا۔ اور کوئی دانا زمین میں کی تاریخ میں اللہ رب العزت اسے بھی جانتا ہے، یعنی زمین کے اندھیرے میں کوئی دانا گرتا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند دانے خراب ہو جاتے ہیں اور چند دانے کے اندر جان آتی ہے، اور وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے نرم نرم پتیوں کو لے کر کے باہر نکلتی، سخت زمین کو پھاڑ کر کے نرم سی پتی باہر نکلتی۔ تو جس دانے کو، کیونکہ اللہ ایک ایک دانے کو جان رہا ہے، جس کو چاہا اس نے زندہ کیا، جس کو چاہا مرا ہوا رہنے دیا، جس انڈے کو چاہتا ہے اس کے اندر سے چوزا نکالتا ہے، اور جس انڈے کو چاہتا ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتا۔ تو وہ جان رہا ہے کیسے اس نے اس انڈے کے اندر اس چوزے کو، اور چوزے کے پاس کیا نہیں ہوتا، اور سب سے قیمتی چیز اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے دماغ کے اندر ہوتا ہے، اس کے ذہن کے اندر ہوتا ہے، کس نے ڈال دیا یہ؟ تو زمین کے اندر جو تاریکی میں جاتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور نہ کوئی تری اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر سب کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ کوئی خشک چیز گرتی ہے اور کوئی تر چیز گرتی ہے۔ خشک یعنی باریک سے باریک ذرات ہوں، اور تر چیز ایک بوند پانی کا ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کے سب علم ہے۔ وہ ایسا علم والا ہے، اور اس کے علم کے سامنے کسی کا علم کچھ نہیں، وہ جتنا جس کو چاہتا ہے عطا کرتا۔ ایک اور آیت دیکھیں، سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی نقصان، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ تو میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جتنا اللہ رب العزت چاہے۔ اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا، بہت سے فائدے حاصل کر لیتا، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ 23 سال کی زندگی نبی مکرم کی آپ اٹھا کے کہ کس طرح لوگوں نے آپ کو پریشان کیا، تو وہی آپ فرما رہے ہیں کہ میں بہت سے فائدے اکٹھا کر لیتا، میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا۔ ڈرانے والا یعنی جس نے میری وحی کو، میری اطاعت اور میری محبت کو قبول نہیں کیا، جس نے میری تعظیم، میری اطاعت کو قبول نہیں کیا، میں اس کو ڈرانے والا ہوں کہ جہنم میں جانے کے لیے، اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جس نے اطاعت اور فرمانبرداری کی، جس نے سچے دل سے اور سب سے زیادہ محبت کی، اس کو خوشخبری دینے والا ہوں کہ اللہ رب العزت کے انعام کے لیے تیار ہوں۔ تو فرمایا میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ بشارت کس کو دینے والا ہوں؟ ایمان والوں کو میں بشارت دے، اور ان کو بھی میں خبردار کرنے والا ہوں کہ اگر یہ کیا تو یہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ دوسرے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ غیب کی باتیں ہیں، اللہ رب العزت جتنا چاہتا ہے اپنے نبی کو وہ بتاتا ہے۔ اور یہ غیب کی ہی تو بات ہے کہ قبر کے اندر کیا ہوگا، کتنے سوال ہوں گے، حشر میں کیسے اٹھیں گے، کیسے دوڑیں گے رب کے سامنے، سورج کہاں ہوگا، جہنم کس طرح آ رہی ہوگی، میزان کیسا قائم ہوگا، پل صراط کیسا ہوگا، یہ سب غیب تو ہے۔ تو غیب کی جو خبریں اللہ رب العزت چاہتا ہے اپنے نبی کو خبر دیتا ہے، اور جب وہ خبر آ جاتی ہے تو پھر وہ غیب نہیں رہتی، وہ خبر ہم تک آ گئی۔ تو ہم تک کیسے آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور نبی مکرم کے پاس وہ خبریں کیسی آئی، وہ غیب کی خبر کیسے آئی؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ اور اللہ رب العزت کے پاس ذاتی علم ہے، علم غیب، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، ہر ذرے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 19۔ وہ آنکھوں کے خیانت کو بھی جانتا ہے، اور جو باتیں سینوں میں چھپی ہے ان کو بھی وہ جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت، ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی خاتون جا رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں تو اسے نظریں نیچی کر لی، جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو دیکھ رہا تھا، اور جب کسی کی نظر پڑی تو نیچے کر لیا، اور اب دل کی خیانت چالو ہو، دل میں سوچنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت اس خیانت تک کو جانتا ہے، جو دل میں غلط وسوسے آ رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور وہ باتیں جو سینے میں چھپی ہے انہیں بھی وہ جانتا ہے، وہ ایسا علیم ہے۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں، یہ سورہ مومن آیت نمبر 19 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے قیامت کے متعلق دریافت کیا، پوچھا، تو آپ نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب جس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی رسول اللہ سے، وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اور پوچھنے والے کون ہیں؟
یہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو انسان کی شکل میں آئے، حدیث جبرائیل کا یہ ایک حصہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ لقمان آیت نمبر 34، بے شک قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس، قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم صرف اللہ رب العزت، ہر نشانیاں اللہ رب العزت نے بتا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مہدی علیہ السلام آئیں گے، کانا دجال آئے گا، دابت الارض نکلے گا، یہ نشانیاں بتا دی۔ کس وقت تک قیامت آنے والی ہے وہ صرف اللہ جان۔ وہی بارش نازل فرماتا ہے، بارش کب کہاں کتنی ہوگی، بادل آتے ہوئے دکھتے ہیں اور موسم وبھاگ ان بادلوں کو دیکھ کر کے کچھ بتا دیتا ہے، لیکن وہ بادلوں کو ہوا اڑا کر کے دوسری طرف لے جاتی، تو اس بادل کو کہاں رکنا ہے، ہوا کو کون حکم دیتا ہے، وہ اللہ سبحانہ۔ تو وہی بارش نازل فرماتا ہے، بارش کا علم ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جتنی بھی ماداؤں نے، جتنی بھی ماؤں نے جو پیٹ میں اٹھایا ہوا ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی اس کے پیٹ میں کفر کرنے والا ہے یا ایمان لانے والا ہے، اس کے پیٹ میں عالم ہے یا جاہل ہے، اس کے پیٹ میں چور ہے، ڈکیت ہے، ساہوکار ہے، بزنس مین ہے، نوکری کرنے والا ہے، کیا ہے اس کے، وہ اللہ بہتر، وہی اللہ جانتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ نہیں کہا، بس یہ کہا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مومن ہے، غیر مومن ہے، منافق ہے، اللہ بہتر جانتا، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کوئی بھی نہیں۔ میں کون ہے یہاں، سب آ گئے، ساری مخلوق آ گئی، فرشتے بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، ساری مخلوق، یہاں تک کہ سورج بھی اللہ رب العزت سے حکم لے کر کے پھر طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے، ہر چیز اس کے حکم کی محتاج ہے، ہر ذرہ اس کے حکم کا محتاج۔ نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ زمین میں کہاں مرے گا، کہاں سپرد کیا جائے گا، کس زمین میں مرے گا۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا، صحیح خبر والا ہے۔ یہ 5 خبر بتائی، اور اللہ ہی رب العزت پورے علم والا اور صحیح خبر والا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 9، مسلم حدیث نمبر 9، بخاری شریف حدیث نمبر 50، ابن ماجہ حدیث نمبر 64۔ غیب کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے عقیدے لوگوں کے ہو گئے، کہ جس کو شریعت کا علم ہے، جس کو شریعت پر عمل نہیں جس کا، اس کے تعلق سے بھی یہ غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سب جانتے ہیں بابا صاحب، ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر۔ اور بھی کئی رسمیں بنائی جا چکی ہیں شرک کی، جیسے کہ اگر کنڈے نہیں بھرے تو سال بھر پریشانی رہے گی۔ اب بچہ اگر گر کر کے بھی آ گیا تو دیکھ، میں نے کہا تھا نا تو نے کنڈے نہیں بھری، ارے وہ بچہ سائیکل چلاتے ہوئے سیکھ رہا ہے، گر کے آ گیا، کیا دقت ہے؟ کوئی بھی پریشانی ہوئی بس تو نے ایسا نہیں کیا، یعنی انہیں خبر ہے کہ تو نے ایسا نہیں کیا اور وہ تیرے اوپر پریشانیاں ڈال رہے ہیں۔ ایسا ڈر اللہ کے غیر سے کہ تو نے ان کی نیاز نہیں کیا، تو نے ان کے نام پہ چڑھاوا نہیں چڑھایا، کنڈے نہیں بھرا، تو اب ساری مصیبتیں وہ تیرے اوپر لے کر کے آ رہے ہیں، یعنی انہیں خبر ہے، غیب کی ساری ان کو خبر ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر، یہ غیب جاننے والا صرف اللہ۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ تو نے نماز نہیں پڑھا، تو نے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کیا، اس لیے یہ پریشانی آ رہی، تو نماز چھوڑ کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ناچ اور گانے دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے یہ پریشانی آ رہی، یہ نہیں کہے گا۔ تو بابا کو سب معلوم، علم یہ اللہ رب العزت کا ہے، اور غیب کے تعلق سے اللہ نے صاف طور پر فرما دیا کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ۔ غیب کے تعلق سے بہت اہم حدیث، اور وقت کی قلت کی وجہ سے صرف 2 حدیث میں آپ فرمانے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس عراف یا کاہن کی، عراف اور کاہن کس کو کہتے ہیں پہلے یہ نوٹ، کاہن وہ ہوتا ہے جو مستقبل میں ہونے والی کاموں، مستقبل میں یعنی فیوچر میں آگے، تو کاہن وہ ہوتا ہے جو مستقبل میں یعنی فیوچر میں آگے ہونے والے کاموں، یعنی مخفی راز، چھپے ہوئے راز اور علم غیب کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی وہ علم غیب کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور خفیہ باتوں کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ اس کا اکثر بات جھوٹی، جبکہ کچھ صحیح اور کچھ جھوٹی ہوتی ہے، کچھ صحیح بھی ہوتی ہے اور اکثر بات اس کی جھوٹی ہوتی ہے۔ کچھ صحیح کیسے ہوگی؟ کیونکہ شیطان نے جو سن کر کے آیا وہ اس کو بتایا ہے، 2 فرشتوں کے بات کریں، یہ علم سے، اچھا یہ علم اس کے پاس کیسے آتا ہے؟ یہ علم اسے جنات وغیرہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے مخفی چیزوں کا، چھپی ہوئی چیزوں کا، غیب کا مجھے علم ہے، یہ ہوتا ہے کاہن۔ اور عراف وہ ہوتا ہے جو گزری ہوئی کام کا معرفت کا دعویٰ کرتا، گزری ہوئی باتوں کی کے علم کا دعویٰ کرتا، گزری ہوئی باتیں، جیسے چور کون ہے، لوگ جاتے ہیں نا پوچھنے کے لیے ہمارے یہاں چوری ہوگی صاحب، تو چور کون ہے وہ بتاتا ہے، چوری کہاں ہوئی، اب وہ چیز کہاں ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے بتاتا ہے وہ پورب کی طرف چلے جاؤ، کس کے پاس ہے تو وہ شکلیں بتاتا ہے، اور وہ جو شکلیں بتاتا ہے وہ اکثر آپ کے رشتہ داروں کی ہوتی ہے، اور پھر آپ لڑتے رہو کس کے پاس ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے دعوے کی بھی اصل جو ہے وہ جناتوں کے اوپر ہوتی ہے، مطلب جنات ان کو جیسا جیسا بتاتے ہیں، شیطان
ویسے ویسے یہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو یہ کاہن یعنی جو غیب کا دعویٰ کر رہا ہے اور مخفی چیز کا جو دعویٰ کر رہا ہے اور جو اس کے دعوے پر یقین کر رہا ہے، اور عراف یعنی پیچھے کی باتیں کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا، اچھا ایسا بھی ہوا تھا اور ایسا بھی ہوا تھا، اور تمہارے گھر میں اتنے دروازے اور ایسا ہے، تو جو ان کی بات پر یقین کرتا ہے یا ان کے پاس جاتا ہے، ان کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عراف یا کاہن کے، جو شخص کوئی بھی شخص عراف یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی یعنی سچا جانا، آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ تمام تعلیمات کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ اکبر، کتنے سخت جملے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ میرے اوپر نازل کی ہوئی اور آپ کے اوپر نازل، اللہ رب العزت کی وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، زبان مبارک سے جو حدیث نکلی، جو بات نکلی، جو شریعت نکلی، وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل۔ تو گویا کہ سارے کے سارے اسلام، ساری کی ساری شریعت کا اس نے انکار کیا، اس سے بڑا کفر اور کیا ہے؟ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے یہ غیب کا علم، جس کے تعلق سے آیت الکرسی میں صاف طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے اور جو کچھ ان سے چھپا، وہ جانتا ہے، کون ہے جاننے والا؟ اور پھر آگے اس کی اور وضاحت کی ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لے سکتے سوائے اس بات کے جو وہ چاہے۔ یہ حدیث کہ اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ تمام تعلیمات کے ساتھ کفر کیا، سارے قرآن، سارے حدیث، سارے دین کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا اس کا۔ حدیث نمبر لکھیں، صحیح الجامع الصغیر، صحیح الجامع الصغیر، حدیث نمبر 5939، ابو داؤد 5939، ابو داؤد 3904، ابو داؤد میں آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 639، 639، 639، ترمذی شریف حدیث نمبر 135۔ کتنی سخت اور ساری معروف کتابیں جو ہر کسی کے نزدیک قابل قبول ہے، ہر مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ صحیح حدیث اور اس آیت الکرسی کو ہر مسلمان پڑھ رہا ہے لیکن بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے، اس وجہ سے ایک اور حدیث دیکھیں، جو شخص کسی عراف کے پاس جائے، عراف ہوئی جو چوری ہو گئی صاحب، یا میرے اوپر کس نے کیا کیا ہے، تو بڑے آسانی سے بتاتا ہوں کہ وہ قبرستان کی راکھ لا کر کے اور اس کے اوپر تمہارے اوپر کچھ کیا گیا ہے، وہ سانولی سی عورت ہے، اس نے کی، تھوڑی لمبی سی، یہ فٹ سے سمجھتی ہاں یہ میری چچی ہے، یہ میری ساس ہے، اور لڑائی چالو، فساد چالو، تمہارے اوپر تو ایسا ہوا ہے، وہ فلاں جگہ تمہارا جو ہے وہ گڑایا گیا ہے اور ایسا ہے اور ویسا، کہاں سے پتہ چلا اس کو؟ کون خبر دے رہا ہے؟ وہی کا سلسلہ تو رک گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی کا سلسلہ تو رک گیا، اب اسے خبر کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ غیب نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں عراف۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے اعمال سے جو اللہ رب العزت کی نظر میں اس طریقے سے بدترین کر دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا شر البریہ، بدترین مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی عراف کے پاس آیا اور اس سے کچھ پوچھا تو 40 روز اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، 40 روز کے لیے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجدہ، اس کی کسی عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 دن کے لیے اس کو بھگا دیا اپنے دربار۔ پھر سے حدیث دیکھیں، آپ لفظ دیکھیں، جو شخص عراف کے پاس آیا اور اس سے کچھ پوچھا تو 40 روز کی کوئی نماز کو، صرف پوچھا، اس نے یقین نہیں کیا، اور جس نے یقین کر لیا کاہن کی بات کا اور عراف کی بات کا تو وہ تو دائرے اسلام سے اس بری طریقے سے اس کو نکالا گیا کہ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر آئی ہوئی ہر بات کا اس نے انکار، نازل کی ہوئی ہر بات کا اس نے انکار کیا، اتنا بڑا کفر کیا، اور اس نے سنا ہے، وہاں پہنچا ہے اور سنا ہے۔ جیسے پیپر آتا ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ میری راسی کیا ہے، اچھا وہ ستارہ اس طرف جا رہا ہے، میری راسی لبرا ہے، اور وہ اس کو ہندی میں کچھ اور کہتے ہیں، تلا راسی ہے، فلاں ہے، اچھا آج میرے ساتھ یہ ہونے والا، آج میں گھر سے نہیں نکلوں، یہ یقین بھی کر لیا اس، اور جس نے صرف نالج کے لیے پڑھا کہ اچھا دیکھ لیتے ہیں نالج، 40 دن کے لیے برباد ہو اللہ کے دربار سے، اور اس 40 دن کے لیے اس کے تعلق سے حدیث دیکھیں، مسلم شریف کی حدیث، کون نکالے گا؟ مسلم شریف حدیث نمبر 3046، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 5940 آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے والا سیدھے جنت میں جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ایمان کی ایسی حفاظت، جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کا ذہن ایسا تازہ ہو جاتا، ایک ایک بات کو پڑھ کر اللہ ایسے دل کی حاضری کے ساتھ ہم سب کو پڑھنے والا بنے، آمین۔ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے
اور جو کچھ ان سے چھپا۔ تو اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ کیا ہمارے ساتھ ہے اور کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کی۔ اس وجہ سے کوئی عبادت کے اور وہ اس کے علم میں سے، اب اور آگے کلیئر کر دیا اللہ رب العزت، یہاں مخلوق کا جہل اللہ نے بتایا، مخلوق کی لا علمی بتایا، اور وہ اس کے علم میں سے، اس کے علم میں سے، جیسے علماء نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے تعلق سے علم، یا اللہ جن چیزوں کو جانتا ان چیزوں کے علم کے تعلق، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لے سکتے سوائے اس بات کے جو وہ چاہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اپنے انبیاء علیہ السلام کو علم عطا فرماتا ہے، یا جس وقت جتنا چاہتا ہے، جن چیز کے بارے میں ریسرچ جو لوگ کرتے ہیں، اللہ رب العزت جب چاہتا ہے تو اس کی ریسرچ وہاں تک پہنچ جاتی، اس کی تحقیق وہاں تک پہنچ جاتی جہاں تک اللہ رب العزت اسے پہنچانا چاہتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایگزامپل کہ سیب تو پہلے سے گر رہے تھے، نیوٹن ہی وہاں تک کیوں پہنچا؟ تو اس وقت اللہ رب العزت اس کو وہاں پہ پہنچانا چاہتا، اس علم کو اس وقت اللہ رب العزت کھولنا چاہتا۔ تو جب جتنا علم اللہ رب العزت چاہ رہا ہے وہ کھلتا چلا جا رہا ہے۔ روح کے بارے میں اللہ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے آگے، اس کے بعد ساری مخلوق پر قدرت کامل اللہ رب العزت کو کیسے ہے، جہاں پہ اللہ نے اپنی ذات کے تعلق سے بتایا، اس کی حیات کے تعلق سے، پھر ملکیت کے تعلق سے، اور ملکیت کے کمال کے تعلق سے، ذات حیات اور حیات کے کمال کے تعلق سے، اور اللہ کا علم اور علم پہ کمال کے تعلق سے، سبحان اللہ۔ اور اب ساری مخلوق پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسا کمانڈ ہے، کیسی قدرت کامل حاصل ہے اس کے تعلق۔ اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیرے ہو۔ اب آسمان اور زمین کی وسعت ہمارے مقابلے میں، ہمارے شہر کے مقابلے میں، یہ زمین کی ہمارے ملک کے مقابلے، اور پھر آسمان کے سامنے ہماری زمین کی کیا وقت ہے، اور یہ کرسی کہاں ہے اور کرسی کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے کل ہم پڑھیں گے۔ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے خالق مالک، تو اس سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں اور مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اس عظیم علم کو اے اللہ ہمیں صحیح حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، صحیح حدیث کی روشنی میں ویسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما جیسے اے خالق مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور صحابہ نے سمجھا، ویسا ایمان لانے کی ہمیں اللہ تو توفیق عطا فرما جیسا کہ نبی مکرم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے ایمان لایا۔ اے اللہ ویسا ایمان لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ویسا عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، تیری معرفت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ تیری معرفت کے ساتھ، تیرے علم کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اٹھا۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، صحیح عقیدے کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، صحیح عمل کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اخلاص کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد